باب و حج الصبیان، بچوں کا حج کرنا۔ حج المرأۃ عن الرجل، عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان الفضل ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے حج کے سفر میں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب حضور عرفات سے چلے تھے، مزدلفہ آئے تھے تو حضور کے پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے تھے۔ جب مزدلفہ سے منا میں حضور آئے تو حضرت فضل بن عباس حضور کے پیچھے بیٹھے تھے۔ فجاءت امرأۃ من خصم، خصم قبیلے کی ایک عورت آئی۔ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے اور وہ عورت حضرت فضل بن عباس کو دیکھنے لگے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الآخر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے حضرت فضل کے چہرے کو دوسری جانب پھیر دیا۔ آپ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور دوسری طرف کر دیا تاکہ ادھر نہ دیکھیں۔ تو آپ یہ غور فرمائیں، ایک انسان اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہو، اس سے تو بہتر جگہ نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر انسان کے اندر اس وقت جو حج کے موقع پہ اخلاص ہے، اس سے بہتر اخلاص بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی شیطان نے یہ عمل کر دکھایا۔ فضل بن عباس اس عورت کو دیکھنے لگے، وہ عورت حضرت فضل بن عباس کو دیکھنے۔ اسی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن کریم میں مردوں کو نظر جھکا کر رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی نظر جھکانے کا حکم دیا۔ تو جب دیکھنا بھی روا نہیں ہے اسلام میں، تو پھر اختلاط کیسے روا، اختلاط کیسے جائز ہوگا؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سب سے بڑا فتنہ عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثال دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ کوئی شخص گھی کو آگ کے قریب رکھے اور پھر یہ کہے کہ یہ پگھلے گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آگ کے پاس گھی کو رکھیں اور وہ پگھلے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں بھی مرد اور زن کا اختلاط ہوگا وہاں شیطان حملہ آور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جوانیوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اس لیے سب سے جو شیطان کے تیروں میں سے جو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، یہ انسان کی نظر ہے۔ یہ بھٹکتی ہے تو دل بھٹک جاتا ہے، یہ نہیں بھٹکتی تو دل بھی نہیں بھٹکتا۔ اس وجہ سے نگاہ کی حفاظت کیا کریں، اگر آپ کی نگاہ محفوظ ہوگی تو آپ یقیناً محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کی یہ جو جوانی کے ایام ہیں، توجہ سے سننا، انسان کی جوانی کے جو ایام ہیں یہ انسان کی زندگی میں اس طرح ہے جس طرح رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جوانی میں اگر آپ نے اپنی حفاظت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس جوانی کی چادر کو ہر قسم کے داغ سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب زندگی گزار جائیں گے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ
جو مرد و زن کا اختلاط ہے اس میں بہت زیادہ شیطان کا جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے، انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں فضل بن عباس کی شخصیت، حضور کے قریبی ہیں، پھر حضور کے پیچھے بیٹھے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر شیطان حملہ آور ہو گیا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہمارے لیے ہمیں تو بھٹکانا اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورتحال سے محفوظ فرمائے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر فقالت ان فریدۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلۃ، کہ میرا بھائی اور میرا باپ بوڑھا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا سواری کے اوپر، افا حج ان ہو، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں کر سکتی ہے۔ وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ کون سا موقع ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ باب حج الصبیان، بچوں کا حج کرنا۔ تو حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ ابن ابی یزید قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول بعثنی او قدمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقل من جمع بلیل۔ حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت ابن عباس بھی حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، لیکن ان کی عمر چھوٹی تھی۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 12-13 سال تھی، قریب البلوغ تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بھی حج کیا تھا، اسی سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کو بھی حج کرایا جا سکتا ہے، چھوٹا بچہ بھی حج کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے بچے کا حج نفل ہوگا۔ چھوٹے بچے کا حج کیا ہوگا؟ نفل ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے والدین جس کو کرانے والے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہوا اور پھر اللہ نے اس کو حج کرنے کی استطاعت بخشی تو اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ وہ حج فرض اس کا بعد میں ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو حج کرنا ہوگا، وہ اس کے اوپر حج فرض ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت عطا فرمائی۔ تو اس پہلے حج کی وجہ سے وہ بری الذمہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا باسنی او قدمنی، وہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمزور لوگ تھے، جو عورتیں تھیں یا بچے تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے غروب ہونے کے بعد اجازت دی تھی کہ وہ منا چلے جائیں، وہ منا چلے جائیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، مزدلفہ میں ہی صبح کی نماز پڑھنی ہے، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا نیتاً وقوف کرنا ہے، اور یہ وقوف کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کے لیے، یہ کمزور لوگوں کے لیے جائز ہے۔ حضور نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں تاکہ حج کا جو رش ہوتا ہے اس سے وہ بچ جائیں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی جو سامان تھا اس کے ساتھ بھیج دیا تھا، جمع سے مراد مزدلفہ، بدیل رات کے وقت۔ حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امہ اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت وقد ناحست الحلم۔ حضرت یہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، تھوڑی تھی، بالغ نہیں تھے، میں قریب البلوغ تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قریب البلوغ تھا، اسیر علی اتان لی، میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر آیا، اتان میں نا گدھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی بمنن، تو حضور کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ منا میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ابن عباس بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ بچوں کا حج کرنا جائز ہے۔ حتیٰ صرت بین یدی بعد الصف الاول، یہاں تک کہ میں پہلی صف کے آگے کچھ حصے سے آگے سے گزرا، تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ بنایا ہوا تھا، اپنے اوپر آگے سترہ لگایا ہوا تھا،
تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ شمار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گویا امام حضرت ابن عباس صف کے آگے سے گزرے تو ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، پیچھے حدیث اب پڑھا ہے۔ ثم نزل تو انہا، میں اس گدی سے اترا، فراتا ات، وہ چرنے لگی، فصففت مع الناس وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شامل ہو گیا۔ وقال یونس عن ابن شہاب بمنن فی حجۃ الوداع، ان کی حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے سند کے اندر کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں منا میں آیا، تو گویا بچوں کا بھی حج کرنا جائز ہے، ان کو ثواب ملے گا، اس کے والدین کو ثواب ملے گا۔ حدثنا عبد الرحمن ابن یونس حدثنا حاتم ابن اسماعیل ان محمد ابن یوسف ان صاحب ابن یزید قالا حجہ بی، صاحب بن یزید کہتے ہیں مجھے حج کرایا گیا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، اس وقت میری عمر کتنی تھی؟ 7 سال تھی۔ حدثنا عمرو بن زرارہ اخبرنا قاسم بن مالک ان الجوید بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزیز یقول للصائب بن یزید وکانا قد حج به فی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حج کرایا گیا فی حضور کے سامان کے ساتھ، مراد ہے عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ باب حج النساء، عورتوں کا حج کرنا۔ وقال علی احمد بن محمد حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن جدہ آذنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حجۃ حجہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات حج کرتی تھی، حضور کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا۔ بعد میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا حج میں بہت رش ہوتا ہے، ازواج مطہرات کا بہت زیادہ احترام ہے، اللہ نے ان کو قرآن میں مومنوں کی مائیں کہا ہے، تو وہاں جسم کے ساتھ بعض اوقات جسم لگ جاتا ہے، بے دہانی میں انسان کو خیال نہیں رہتا بعض اوقات، اس لیے عمر نے ان کو پہلے منع کر دیا تھا کہ تم حج پہ نہ جایا کرو، کیونکہ وہ علیحدگی کا اہتمام ہو نہیں سکتا، اس لیے تم جائے ہی نہ۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دی کہ تم حج کرو، کیونکہ ایک بہت اہم کیا نام ہے ایک عبادت ہے، تو حضور کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا تو ان کو خیال آیا تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ فبعث معہن، پھر ڈیوٹی لگائی حضرت عمر نے حضرت عثمان کی اور عبد الرحمن بن عوف کی کہ تم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جانا ہے، ان کے لیے خیمے علیحدہ لگانے ہیں، ان کے لیے علیحدگی کا اہتمام کرنا ہے، تو انہوں نے ڈیوٹی لگائی۔ تو حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف یہ ان کے محرم نہیں ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حج پہ یا کوئی بھی سفر ہو عورت تب سفر کر سکتی ہے جب کہ اس کے ساتھ خامند ہو یا اس کا محرم ہو، تو یہ دونوں محرم نہیں ہیں، تو علماء نے فرمایا حضور کی ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں ہیں، سب مومنوں کی مائیں ہیں، تو وہ بھی گویا کہ وہ ان کے محرم تھے، ان کے بیٹے تھے، اس وجہ سے ان کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو حج کراؤ۔ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبیب بن ابی امرا قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم، حضور ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہ جایا کریں؟ قالت، حضور نے فرمایا لکننا احسن الجہاد واجمل الحج، تمہارا بڑا جہاد عمدہ جہاد کیا ہے؟ حج کرنا ہے، حج مبرور، حج مقبول حج، وہ میں نے بتایا تھا جس میں رفث فسوق جدال وغیرہ نہ ہو۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا ادا والحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں ترک کروں گی، چھوڑوں گی حج کو جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد سنا ہے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن ابی معبد مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأۃ الا ما ذی محرم، عورت سفر نہ کرے مگر کس کے ساتھ؟ اپنے ذو محرم کے ساتھ۔ ذو محرم سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ ایک ہوتی ہے عارضی ممانعت، مثلا ایک بہن کے ساتھ ایک آدمی کا نکاح ہے تو اب دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی دوسری بہن سے نکاح۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع، خالہ اور بھانجی کو بھی جمع۔ تو اگر خالہ اس کے عقد میں ہے تو بھانجی اس کے لیے اب ممنوع ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، لیکن یہ بھی اس کا بندے کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ابداً حرام نہیں ہے۔ خالہ فوت ہو جائے تو بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد اسے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھوپھی فوت ہو جائے تو بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے اس کی سے۔ اسی طریقے سے بہن سے ایک بیوی فوت ہو جائے دوسری اس کی بہن سے بھی نکاح، تو یہ ابداً ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے یہ رشتے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ذو محرم سے مراد وہ آدمی ہوگا جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، یہ رشتے مراد ہیں۔ یا اس کا خامند اس کے ساتھ ہو، ولا يدخل علی رجل الا ومعه محرم، کہ اس کے پاس، غور سے سنیں، فرمایا اس کے پاس کوئی مرد نہ جائے عورت کے پاس مگر جب اس کے ساتھ اس کا محرم موجود، اس کے ساتھ محرم۔ اکیلگی میں مرد کا عورت کے پاس جانا ممنوع ہے، جو غیر محرم ہے اس کے پاس اس کا تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی میں اس کے پاس جانا یہ ممنوع ہے۔ تو دفتروں میں جو بچیاں کام کرتی ہیں وہ تنہا بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پاس مرد بھی آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ یہ اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ عورتیں جلسوں میں جائیں، عورتیں اس قسم کے پروگراموں میں جائیں جس طرح آج بے حیائی عام ہو گئی ہے، تو اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ وقال رجل یا رسول اللہ انی ارید، اب دیکھ غور سے سنیں، ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں ان اخرج فی جیش قضا و قضا، کہ میں فلاں لشکر میں جہاد پر جاؤں۔ میں نے اپنا نام، لشکریوں کے نام لکھے گئے تھے تو اس آدمی نے اپنا نام اس لشکر میں لکھا دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ لشکر جہاد میں جاؤں، اور کہنے لگا وامرأتی ترید الحج، اب میری بیوی نے حج کا ارادہ کیا ہے تو میں جہاد پہ جاؤں یا اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤں؟ فقال اخرج معہا، حضور نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ، وہ اکیلی نہ جائے، تم جو ہے وہ جہاد چھوڑ دو اور اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ یعنی عظیم ترین عمل ہے جہاد، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا اس کو تنہا نہ جانے دو، اس کے ساتھ تم جاؤ اور جہاد چھوڑ دو۔ تو اس وجہ سے عورت جو ہے وہ، لیکن اگر کوئی عورت اکیلی چلی جاتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، یہ کسی عورت کو کسی کا محرم بنا دیتے ہیں، وہ محرم ہوتے نہیں ہیں، ویسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری پھوپھی ہے، اس طرح کے وہ معاملات کر دیتے ہیں۔ اب تو ویسے وہ قانون ختم ہو گیا میرے خیال میں، اب وہ عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے، سعودیہ والے اجازت دے دیتے ہیں۔ پہلے ان کی طرف سے یہ رکاوٹ تھی کہ کوئی عورت اکیلے سفر نہ کرے، اس وجہ سے یہ ایجنٹ یہ حرکت کرتے تھے، کسی کے ساتھ کسی عورت کو اٹیچ کر دیتے، تو یہ منع ہے۔ لیکن اگر وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گی، حج بھی ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوگا۔ حج عمرہ ہو جائے گا لیکن یہ گناہ اس پر ہوگا کہ کچھ اس نے شریعت مطہرہ کے قانون کی، اصول کی پابندی نہیں کی۔ حدثنا عبدان و اخبرنا یزید بن زریع اخبرنا حبیب المعلم ان عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ قال لام سنان الانصاریہ، حضور نے اس عورت سے فرمایا ما منعک من الحج، تو نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ یہ جو حجۃ الوداع تھا تو حضور بھی گئے، اور کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم از کم صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا۔
تو حضور نے ام سنان سے فرمایا تو نے کیوں نہیں حج کیا؟ قالت ابو فلان تانی زوجہا کان لہو نادہان، اس کے دو اونٹ تھے، حج علی احدہما والآخر یسقی اردن لنا، حضور ایک اونٹ پہ میرا خاوند حج پہ چلا گیا تھا اور دوسرے اونٹ کو ہم اپنے کام پہ لگاتے ہیں، زمینوں کو پانی لگاتے ہیں، کنووں سے پانی نکالتے ہیں اس کے اوپر۔ کالا، تو پھر حضور نے اس کو فرمایا فإن عمرۃ فی رمضان، تم رمضان میں عمرہ کر لینا، تقدی حجۃ معی، میرے ساتھ حج کو ادا کر دے۔ یعنی رمضان میں عمرہ کرنا اتنا ثواب ہے جس طرح حضور کی میت میں حج کرنا۔ پیچھے حدیث آئی تھی تو میں نے اس وقت وضاحت کی تھی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا مطلب ہے حج کرنا یہ زیادہ سعادت کا باعث بن جاتا ہے۔ رواہ ابن جریج عن عطا سمیت ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبید اللہ عن عبد الکریم عن عطا عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن عبد الملک بن عمیر عن قضا مولا زیاد قال سمیت ابا سعید وقد غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے عشرہ غزوتان، میں نے ابو سعید کو سنا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جنگوں میں حصہ لیا۔ قالا، فرماتے ہیں اربعن سمیتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قالا یحدثہن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں میں نے حضور سے سنی ہیں۔ فرمایا فآجبننی وآنکننی، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ آجبننی اور آنکننی دونوں کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا پسند کرنا۔ وَأَن لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، کہ کوئی عورت 2 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کیا ہو؟ جب اس کے ساتھ خاوند نہ ہو یا اس کے ساتھ ذو محرم ہو۔ تو میں نے پیچھے حدیث آئی تھی، ویسے علماء نے 3 دن کی سفر کو ترجیح دی ہے۔ یہ حدیث میں 1 دن کے سفر سے بھی منع کیا گیا ہے، 2 دن کا بھی ذکر آتا ہے اور 3 دنوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ زیادہ سکہ علماء نے 3 والی روایت کو بیان کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا ہر ارشاد ہر زمانے کے مطابق ہے۔ زمانے کے اندر زیادہ بگاڑ ہو تو پھر 1 دن کا بھی سفر نہیں کر سکتی، اور کم ہو تو پھر 2 دن کا سفر نہیں کر سکتی، اور زیادہ بگاڑ جس طرح آج کل کا دور ہے، اکیلی عورت جا رہی ہو تو لوگ موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، خاوند کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی واقعہ پیش آ گیا تھا، آپ پڑھتے سنتے رہتے۔ اتنا یہ بھیانک دور ہے ہمارا دور، تو اس وجہ سے حضور کی یہ سارے ارشادات جو ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے درست ثابت ہو رہے ہیں۔ فرمایا ولا، ایک بات تو یہ ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، صحابی کہتے ہیں حضور سے میں نے سنی ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی عورت اکیلے سفر نہ کرے۔ ولا صوم یومین، حضور نے منع فرمایا کہ 2 دنوں کے روزے نہیں رکھنے۔ کون کون سے؟ الفطر والاضحیٰ، عید الفطر کا روزہ اور قربانی کے دن کا روزہ۔ ولا صلاۃ بین بعد صلاتین، 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ بعد العصر، عصر کے بعد سنت نوافل نہیں پڑھنے، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ وبعد صبح حتی تطلع الشمس، اور چوتھی بات ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، پیچھے حدیث آئی تھی میں نے بتایا تھا کہ اس کا مستثنیٰ منو جو ہے وہ مسجد ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کسی مسجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا، کسی مسجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا، الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف نیتاً زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد حرام و مسجدی، مسجد حرام سے مراد بیت اللہ والی مسجد، مسجدی میری مسجد، و مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدیں ہیں جن میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، آدمی نیتاً زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ شدہ یشدو کا معنی ہوتا ہے باندھنا، یا لا تشد الرحال ہو، رحال سے مراد ہے سواریوں کے اوپر کجاوے کسنا،
سواری کے اوپر تو وہ سفر کی علامت ہوتا ہے نا، تو اس لیے ترجمہ میں نے کیا ہے کہ وہ سفر نہ کرے مگر ثلاثت مساجد۔ باب من نظر المشی الی الکعبہ، جو آدمی کعبہ کی طرف پیدل چلنے کی نظر مانے کہ میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا پیدل۔ حدثنا ابن سلام اخبرنا الفزاری عن حمید الطویل قال حدثنی ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یحاذی بین ابنیہ، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لے کر چل رہا تھا، بوڑھا آدمی ہوگا تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر، بیٹوں کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ قال ما بال هذا، میں یہ کیا ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے بتایا نظر ان یمشی، اس نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل حج یا عمرہ کروں گا۔ قالا ان اللہ ان تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ اس کو عذاب دینے سے غنی ہے، اللہ اس کو عذاب دینے سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو عذاب دے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، اس کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے؟ سوار ہو۔ تو اس کے لیے جو سوار ہوگا، جس نے نظر مانی ہوگی سوار ہوگا، تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، یہی اس کا حکم ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سعید ابن ابی ایوب ان یزید ابن ابی حبیب اخبرہ ان ابا الخیر حدثه ان عقبۃ ابن عامر قال نظرت اختی، میری بہن نے نظر مانی ان تمشی الی بیت اللہ، کہ وہ بیت اللہ کی طرف پیدل جائے گی۔ وامرتنی، اور پھر اس نے مجھے حکم دیا ان استفتی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور سے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھوں۔ فاستفتحتہ، میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا۔ فقال علیہ السلام لتمشی ولترکب، جتنا چل سکتی ہے چلے اور پھر سوار ہو جائے۔ قالا وکان ابو الخیر لا یفارق عقبہ، ابو الخیر جو تھے عقبہ سے جدا نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن یحییٰ بن ایوب ان یزید عن ابی الخیر عن عقبہ فذکر الحدیث۔ ابواب فضائل المدینہ، مدینہ کی فضیلت۔ علماء نے ایک اصول لکھا ہے کہ سارے زمانے اللہ کے پیدا کردہ ہے، سارے مکانات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، وہی سب کا خالق ہے، ہر جگہ کا خالق بھی وہی ہے، ہر زمانے کا خالق بھی وہی ہے۔ لیکن جس زمانے یا جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں، اس جگہ کو بھی فضیلت عطا فرما۔ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ میں، تو اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، شہر تو سارے اللہ کے ہیں لیکن اس کی قسم اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب تم اس میں رہتے، سمجھ آئے؟ تو ہر جگہ ہر مکان ویسے برابر ہیں، اللہ کی تخلیق ہے سب، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص واقعہ کسی جگہ پہ رونما ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی نسبت سے اس زمانے کو بھی شرف عطا فرما دیتے ہیں اور اس جگہ کو بھی شرف عطا۔ قرآن نے فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، زمانے سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہے، البقعۃ التی دمتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگا ہوا ہے، افضل البقاء الارضیت والسماویت، وہ زمین اور آسمان کے سارے ٹکڑوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا جسم اس ٹکڑے کو مس کر رہا ہے۔ حضرت علامہ آلوسی نے لکھا ہے حتیٰ قیل و اقول بہی، علماء نے بھی لکھا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں، افضل العرش والکرسی، وہ جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے۔ اس لیے زمانے سارے اللہ کے ہیں، کیا نام ہے، جگہ ساری اللہ کی ہیں، لیکن جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص واقعہ رونما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جگہ وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اس جگہ کا پانی استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ حدیث ہے، آگے آئے گی، بخاری کے اندر حدیث آئے گی کہ جب قوم سمود جن پہ عذاب آیا تھا، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، صحابہ وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام نے ان کنووں سے پانی بھرا۔ حضور نے فرمایا یہ جو اس پانی سے تم نے آٹا گھوندا ہے نا، یہ بھی انڈیل دو، اس کا پانی استعمال ہی نہ کرو، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اس کنویں سے پانی بھرو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا نہیں ذکر، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندے کی، اللہ کے نبی کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیے وہ کنواں بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کنویں سے پانی بھرو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہاں فرمایا وہ، حالانکہ کنویں پانی تو سارا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، زمین بھی اللہ کی تھی، لیکن چونکہ وہاں اللہ کی ناراضگی کا وہ جگہ باعث بنی تھی، اللہ کریم نے اس وہاں عذاب نازل کیا تھا۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر عذاب والی جگہ سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تھے، حضور نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، کیا؟ کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس لیے جس واقعہ، اگر اچھا کوئی اللہ کریم کا واقعہ جس جگہ پر یا جس زمانے میں ہوتا ہے، اللہ اس زمانے کو بھی فضیلت دے دیتا ہے، اس جگہ کو بھی فضیلت دے دیتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے گئے، اس لیے اللہ کریم نے مدینہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک کتاب ہے فضائل مدینہ، ویسے وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، پہلی جلد کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اسی طرح دوسری اور تیسری جو جلد ہے اس کا ترجمہ مولانا انور مگھالی صاحب اور ملک محمد بستان صاحب نے کیا ہے، تینوں جلدوں کا ترجمہ ہے، اب ایک ہی جلد کے اندر موجود ہے اس کا جو ترجمہ ہے فضائل مدینہ۔ اس بزرگ نے یہ اختلاف لکھا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل، مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ اس نے کہا کہ میں مقابلہ تو نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں سر کی آنکھیں ہیں، یہ دونوں سر کی آنکھیں ہیں، میں تمہیں اتنا بتاتا ہوں دائیں کون سی ہے یا بائیں کون سی۔ تو دائیں کو تو فضیلت ہوتی ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے، باقی میں موازنہ نہیں کر رہا۔ تو اس نے بڑی خوبصورت وہاں بات کی ہے، اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھ لینا، اور کتاب ساری بہت اچھی ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت معلومات۔ ایک عاشق رسول تھے جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے بالکل ابتدا میں ایک خوبصورت سی وہ حدیث نقل کی ہے، وہ استن ہندانہ والی۔ تو اس نے لکھا ہے کہ ایک ستون جس سے حضور قریب کھڑے ہو کر گفتگو کرتے تھے، جب حضور اس سے جدا ہوئے تو وہ رونے لگ گیا۔ اے بندہ مومن، کبھی تمہیں بھی حضور کے فراق پہ رونا آیا؟ بہت خوبصورت کتاب ہے، قابل مطالعہ کتاب ہے، اس کا نام بھی فضائل مدینہ ہے، ترجمے کا نام بھی فضائل مدینہ ہے، اس لیے اگر توفیق ملے تو وہ خرید لیں، اس کا مطالعہ کریں، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو علامہ ابن حجر شافعی ہے، حضرت
علامہ عینی حنفی ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ، ان کی شروع ہیں، بخاری کی شروع ہے۔ ابن حجر اسقلانی امام شافعی کے پیروکار ہے، علامہ عینی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ مدینے سے افضل ہے، مکہ مدینے سے، لیکن ان دونوں ان کے متبعین شارحین بخاری نے لکھا ہے کہ نہیں، مدینہ مکے سے افضل ہے، مدینہ مکے سے افضل ہے، اپنی انہوں نے دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ تو بہرحال جو اہل محبت ہے وہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں، حضور خود بھی مدینہ سے محبت کرتے تھے۔ پیچھے آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے کسی صحابی کی موت مکہ میں آئے، حضور پسند کرتے تھے کہ صاحب کی موت مدینہ میں آئے۔ وہ ایک صحابی جو فوت ہو گئے تھے مکہ میں، حضور اس پہ افسوس کرتے تھے کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک مدینہ ہی افضل ہے، کیونکہ وہاں حضور تشریف فرما۔ حدثنا ابو النعم باب حرم المدینہ، مدینہ مکرمہ کا حرم ہونا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیثیں آئی تھی تو آپ کو بتایا، ایک ہے مکہ مکرمہ کا حرم ہونا، اس کا حرم ہونا یہ ہے کہ آپ نے غالباً کل بھی حدیثیں آئی تھی، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، اس کے جانور کو بھگایا نہیں جائے گا، پڑھی تھی نا، اس کی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، اس میں خون ریزی کرنا جائز نہیں ہے، یہ ساری احادیث کے اندر آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ جو آدمی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دم دینا پڑے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا، یا جو اگر وہاں کوئی شکار کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو ایک دم دینا پڑے گا، پڑھی تھی یہ ساری احادیث آپ نے۔ مدینہ طیبہ کو حرم کہا گیا ہے، مدینہ طیبہ کو بھی حرم کہا گیا ہے، لیکن اس کا حکم مکہ کے حرم کا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو درخت کاٹنے سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی سرسبزی اور شادابی باقی رہے، سمجھے نا، اس کے اندر جانوروں کو ڈرانا، جانوروں کو بھگانا منع کیا گیا ہے تاکہ یہ اس کے اندر یہ آبادیاں رہیں، ورنہ حرم مکہ کے اندر کیا کوئی جو وحشی پرندے ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں ان کو باندھنا جائز نہیں ہے، ان کو پکڑ کر رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں صحابہ نے پرندے پکڑ کر پنجروں میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بچہ تھا جس نے وہ بلبل پالا ہوا تھا، ابو عمیر، اس کا وہ بلبل مر گیا تو حضور خوش طبعی کرتے اسے کہتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ تیرے بلبل کا کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں یہ پرندے رکھتے تھے صحابہ، اس حرم کا وہ حرم والا حکم نہیں ہے جو حرم مکی کا ہے، وہ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جنگلی جانور تھا، حضور کے گھر میں ایک جنگلی جانور تھا مدینہ طیبہ میں، وہ حضور گھر میں نہ ہوتے تو وہ دوڑتا بھاگتا رہتا تھا، لیکن جب حضور گھر میں تشریف لے آتے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتا۔ تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس حرم کا حکم اس حرم والا، اگرچہ اس کو حرم کہا جاتا ہے، خادم الحرمین شریفین کہا جاتا ہے نا، تو دونوں حرم مراد ہوتے ہیں، لیکن اس حرم کے احکام اور ہیں، اس حرم کے احکام اور ہیں، تو اس لیے یہاں حرم مدینہ استعمال ہوا۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت بن یزید حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینہ تو حرم، حضور نے فرمایا مدینہ کیا ہے؟ حرم ہے، من قضا الی قضا، قضا الی قضا دوسری حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت ہے، من سور الی ایر، یہ پہاڑوں کے نام ہے، یہ پہاڑوں کے نام ہے کہ سور پہاڑ، یہ ایک سور پہاڑ مکہ میں ہے اور ایک سور پہاڑ مدینہ میں بھی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، سور پہاڑ مدینہ میں بھی ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟
حرم. لا یقطع شجرھا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے درخت. اس لیے شوافع کہتے ہیں کہ بالکل جو لفظ حرم مکی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہی الفاظ حرم مدینہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے جو اس کا حکم ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہوگا. لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا. ولا یحدث فیہا حدث، اس میں کوئی نیا کام نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی بدعت والا کام نہیں کیا جائے گا. بدعت کیا ہوتی ہے؟ بہت سے علماء میرے خیال میں جانتے بوجھتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں، ورنہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نخبہ آپ نے پڑھی تھی، اس کے اندر بدعت کی انہوں نے ایک تعریف لکھی ہے. نخبہ تو سارے درسوں کے اندر، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو سارے علماء پڑھتے تو ہیں. اس کے اندر انہوں نے بدعت کی جو تعریف لکھی ہے کہ وہ فعل جو حضور کی معروف سنت کے خلاف ہو. بدعت وہ کام ہوگا جو حضور کی کوئی سنت مشہور ہے، کوئی سنت عام ہے، اس کے مخالف کوئی شخص کام کرے گا تو وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ یہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں، جو حضور کے صحابہ کے زمانے میں نہیں، وہ بدعت ہے. یہ کہیں بھی تعریف نہیں لکھی ہوئی، یہ تعریف انہوں نے خود کری ہے، محدثین نے یہ تعریف نہیں لکھی. نہ ابن حجر عسقلانی نے یہ تعریف لکھی ہے، نہ عمدۃ القاری والے نے یہ تعریف لکھی ہے. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی ایسا کام جو قرآن کے مخالف ہو، علامہ نے یہ لکھا ہے، یا حدیث کے مخالف ہو، وہ بدعت ہوگا. تو جس کام کا قرآن میں بھی ظاہراً حکم نہیں ہے، حدیث میں بھی حکم نہیں ہے، کوئی نیا کام اگر آپ کرتے ہیں جو قرآن کے بھی مخالف نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی اس کا کوئی حکم پہلے موجود نہیں ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو؟ بدعت تو وہ کام ہوگا جو قرآن اور حدیث کے حکم کے مخالف ہو. ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، من سن سنتاً فی الاسلام، جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام کیا اور پھر اس کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس نیک کام کو کریں گے اس کو بھی ان کا ثواب بھی اس پہلے شخص کو ملے گا. پڑھی ہوئی ہے یہ. اسی طرح فرمایا جس نے کوئی برے کام کا آغاز کیا تو جتنے لوگ اس کو کریں گے، تو اگر وہ کام نیا جو ہے، اگر ہر نیا کام بدعت ہوتا تو پھر اس حدیث کو بیان کرنے کا کیا فائدہ تھا جس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی. تو اس لیے آپ پڑھا کریں، یہ نخبہ ہر درس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر علامہ حجر عسقلانی نے یہ لکھی ہے تعریف کہ جو کام حضور کی معروف سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہوگا. اگر معروف سنت کے خلاف نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص، یہ بخاری کی ایک حدیث آئی تھی وہ جس میں وہ عورت نے حضور کو چادر پیش کی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ چادر مانگ لی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. غالباً اسی حدیث کے تحت علامہ عینی نے لکھا ہے کہ کفن بنا کر پہلے رکھنا یہ تو جائز ہے. یہ صحابہ نے کیا، انہوں نے اپنی یہ چادر اسی لیے رکھی تھی کہ میرا کفن بنے. انہوں نے یہاں پھر ایک سوال لکھا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی قبر پہلے بنا کر رکھے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ حضور کے سے بھی ثابت نہیں ہے قبر بنا کر رکھنا، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے، کفن تو ثابت ہو گیا لیکن قبر کا بنا کر رکھنا ان سے ثابت نہیں ہے. تو علامہ عینی نے لکھا ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. جو کام صحابہ نے نہیں کیا اگر وہ کام اچھا ہے، بعد والے اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ کام اچھا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ صحابہ نے وہ نہیں بھی کیا. تو اس لیے بدعت کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے
کہ جو کام نیا ہوگا وہ کیا نام ہے بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ سارے نماز کی نیت کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نا برے صغیر میں تو نیت کرتے ہیں۔ کتاب ہے فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے در مختار، در مختار فقہ کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس نیت کو بدعت لکھا ہے، اس نیت کو۔ پھر آگے اس کا حاشیہ ہے کشف الاستار، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، کیونکہ اس لیے علماء یہ جو نیت کرنا ہے نا یہ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے، بعد بھی شروع ہوئی ہے، حضور سے بھی ثابت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور تابعین سے یدی ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے ان ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے، بعد میں علماء نے شروع کروائی ہے، تو اس وجہ سے ہے بدعت، کام نیا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بدعت حسن ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی میں بدعت پہ اوپر گفتگو کی ہے، جہاں میلاد شریف کا ذکر آیا نا وہاں آپ نے بدعت پہ گفتگو کی ہے، اور یہ جو ہے نا اہل حدیث ان کے حوالوں سے بھی آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود بدعت کی 6 قسمیں بنائی ہیں، اور ایک بدعت انہوں نے لکھی ہے واجب ہے کرنا۔ یہ جو دینی مدارس ہم بناتے ہیں یہ دین ہے یا نہیں؟ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، دین کا حصہ ہے، تو یہ حضور کے زمانے میں اس طرح کے تو نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے۔ صرف و نحو کی کتابیں حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف نحو پڑھنا ضروری ہے نا، اس لیے علماء نے کہا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے ضروری ہے۔ تو ایسی بعض بدعت کو مکروہ کہا گیا ہے، بعض کو مباح کہا گیا ہے۔ مثلا حضور کے زمانے میں جو کھانے ہم اب آج کھاتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں کھانے نہیں تھے، لیکن یہ مباح ہے، بدعت ہیں لیکن مباح۔ تو اس وجہ سے یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جو ہر نیا کام جو ہوگا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، یہ سارا ان کو پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ جو عالم ہوگا اس نے نخبہ بھی پڑھی ہوگی اور باقی محدثین کی تعریفیں بھی اس نے پڑھی ہوگی۔ فرمایا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، اس میں کوئی نیا کام نہیں کیا جائے گا، وَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، جس نے اس کے اندر کوئی نیا کام کیا، مدینہ میں جس نے کوئی نیا کام کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو حضور کے زمانے میں تراویح تھی، جماعت کے ساتھ جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح تراویح تھی، حضرت فاروق اعظم نے شروع کرائی، اور حضرت فاروق اعظم نے خود فرمایا ہذہ نعمت البدع، کہ یہ بدعت اچھی بدعت، یہ بدعت اچھی بدعت ہے، تو یہ بھی مدینے میں نیا کام ہے، لیکن اس پر یہ حکم تو آپ نہیں نہ لگائیں کہ اچھا کام کوئی بھی کیا جائے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگر وہ مخالف نہیں ہے تو وہ اس کو بدعت دلالہ نہیں کہا جاتا، اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ وامر ببناء المسجد، اللہ کے نبی نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ فقال یا بنی النجار، ان کی زمین تھی، ان کا باغ تھا، انہوں نے فرمایا سامنونی، اس جگہ کی قیمت لے لو اور مجھے دے دو، سامنونی سمن سے۔ فقالو، تو صحابہ نے کہا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، حضور ہم اللہ سے سمن لیں گے، آپ سے سمن نہیں لیں گے۔ مقصود تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے۔
تو وہاں کیا تھا، فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وہاں مشرکوں کی قبریں تھیں، حضور نے ان کو اکھیڑنے کا حکم دیا. مشرکوں کی قبریں تھیں ان کو، تو مسلمانوں کی قبریں نہیں اکھیڑنی. یہ جو وہابی ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی قبریں اکھیڑ دی جائیں. مسلمانوں کی نہیں، مشرکوں کی قبریں اکھیڑنے کا حکم دیا تھا. ثم بالخارب، وہاں گڑھے تھے، اس باغ میں خارب گڑھے تھے، ٹوہے جس کو ہم کہتے ہیں، گڑھے تھے. فسویت، وہ گڑھے برابر کر دیے گئے، قبریں اکھیڑ دی گئی اور گڑھے برابر کر دی گئے. وبالنخل، وہاں کھجور کے درخت تھے. فقوتیت، وہ کیا کر دیے، فقوتیا، وہ کیا کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے. اور ان کے جو تنے تھے نا کھجور کے، فصفوا النخل قبلۃ المسجد، مسجد کی جو سامنے والی دیوار تھی نا وہاں لگا دیے گئے تھے تاکہ دیوار بن جائے. حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثني اخی عن سلیمان عن عبید اللہ عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. تو میں نے کہا ہے نا کہ مکے کے حرم کا اور حکم ہے، اس کا حکم اور ہے. حدثنا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم ما بین لابت المدینہ علی لسانی، انہوں نے فرمایا میری زبان پر دو پتھریلے ٹیلوں کے درمیان کی جگہ کو حرم بنایا گیا ہے. لابتن میں نہ کہتے ہیں پتھریلا ٹیلا، لابت تثنیہ ہے. دو پتھریلے ٹیلوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو میری زبان پر حرم قرار دیا گیا ہے. قالا وعطا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ، بنی حارثہ کے پاس حضور تشریف لائے. فقال اراکم یا بنی حارثہ قد خرجتم من الحرم، شاید تم حرم سے باہر ہو، تم حرم سے باہر ہو. ثم التفتا، پھر حضور نے توجہ فرمائی. فقال بل انتم فیہ، نہیں تم حرم کے اندر ہی، تم حرم کے اندر ہی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عندنا شیء الا کتاب اللہ. مشہور تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کوئی خاص کتاب دی ہے جس سے وہ چیزیں بیان فرماتے ہیں. تو آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس کتاب اللہ اور یہ جو میرا صحیفہ ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بندہ مومن کو اللہ ایک فراست دیتا ہے وہ میرے پاس ہے، ایک سمجھ اللہ کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علم کا ذخیرہ تو اللہ نے عطا فرمایا تھا. وہ فرماتے تھے کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو ایک آیت کی تفسیر اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اونٹ لادے جائیں گے، ایک آیت کی تفسیر. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ان کو کتنا علم تھا. یہ علی شیر خدا کا علم ہے، جو پورا شہر ہے علم کا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو حضرت علی شیر خدا کا. تو حضرت علی شیر خدا سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ما عندنا شیء، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے. وہذہ الصحیفہ، اور یہ صحیفہ جو حضور نے لکھوایا تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے مروی ہے، اس میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ ایک تو اس میں یہ لکھا ہے المدینہ تو حرم، مدینہ کیا ہے؟ حرم ہے. ما بین آئر الی قضا، بعد میں جگہ پر ایر کا لفظ ہے اور یہاں حمزے کے ساتھ ہے آئر، یہ پہاڑ کا نام ہے. ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک دوسرے حدیثوں میں وضاحت ہے. من احدث فیہ حدثا، جس نے اس کے اندر کوئی نیا کام کیا، او آوا محدثن، یا کسی بدعتی کو پناہ دی، کسی ایسے بدعقیدہ بندے کو پناہ دی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا یقبل منہ صرف، اس کا فرض بھی قبول نہیں ہوگا، ولا عدل، اس کا نفل بھی قبول نہیں ہوگا. وقالا،
اس صحیفے میں یہ بھی حضور نے لکھوایا تھا ذمۃ المسلمین واحدۃ، سارے مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے۔ کوئی آدمی کسی بندے کو پناہ دے دے، کسی غیر مسلم کو کوئی پناہ دے دے تو اس کی پناہ شمار ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ کون ہے پناہ دینے والا، نہیں، سب کا ذمہ ایک ہے۔ فمن اخفر مسلمان، جس نے کسی مسلمان کے ذمہ کو توڑا، یعنی کسی آدمی نے کسی بندے کو پناہ دی اور پھر اس نے اس کو قتل کر دیا، کسی دوسرے بندے اس کو پناہ دی گئی تھی، جس طرح آج کل پاسپورٹ ہوتا ہے، کسی باہر سے کوئی آدمی آئے پاکستانی حکومت سے، وہ اجازت لیتا ہے، اس کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ اس کو امان ہے، اس کو قتل کرنا پھر جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو قتل کر دے گا تو اس کا حکم میں فمن اخبارا، جس نے کسی معاہدے کو توڑا مسلمان کے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل ومن تولی قوما بغیر اذن موالیہ، جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو کسی قوم کی طرف منسوب کیا، اپنے مالکوں کی اجازت کے، غلام ہوتے تھے نا، تو غلام جو آزاد کیے جاتے تھے تو وہ اسی قوم کی طرف منسوب ہوتے تھے کہ یہ فلاں کا غلام ہے، یا آزاد مولا فلاں، پیچھے کئی دفعہ آیا ہے مولا فلاں کے فلاں کا آزاد کردہ غلام۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کی طرف منسوب کرے گا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں میرے پاس چیز لکھی ہوئی ہے، باقی کوئی نئی چیز حضور نے مجھے علیحدہ کوئی چیز عطا نہیں فرمائی۔ باب فضل المدینہ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسِ، الناس سے مراد ہے برے لوگ، الناس سے یہاں مراد کیا ہے؟ شریر لوگ، بد عقیدہ لوگ۔ مدینہ برے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ قیامت آئے گی، قیامت کے قریب دجال آئے گا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ وہ مدینہ کے قریب، مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں۔ وہ باہر شوریلی زمین پہ ٹھہرے گا۔ مدینے کو 3 جھٹکے آئیں گے، منافق مرد منافق عورتیں سارے نکل کر اس دجال کے پاس آ جائیں، وہ خدائی کا دعویٰ کریں۔ اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو دور کر دے، خالصتاً مومن مدینہ میں رہ جائیں۔ یہ جو فضائل مدینہ ہے نا، اسی میں نے یہ حدیث آئی تھی، پڑھی تھی کہ بعض لوگ، احسان اللہ ظہیر مرا تھا نا، تو اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ احسان اللہ ظہیر ادھر کا جو وابی تھا، اہل حدیث تھا، وہ مرا تھا تو اس کو مدینہ میں جا کر دفن۔ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو لوگ مدینہ کے قابل نہیں ہوتے اور ان کو مدینہ میں دفن کیا جائے تو فرشتے اسے اٹھا کر باہر پھینکاتے، فرشتے اسے مدینے میں رہنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ مدینہ تنفی الناس، برے لوگوں کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہاں ہی موجود ہے، وہ فرشتے سے اٹھا کر باہر پھینکتے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہا تنفی الناس، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید قال سمعت ابا الحباب سعید بن یسار یقول سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تاکل القری، حضور نے فرمایا مجھے ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو سارے شہروں کو کھا جائے گا۔ سارے شہروں کو، مراد یہ تھا کہ سارے شہر اس کی وجہ سے فتح ہوں گے اور سب کا مال غنیمت یہاں جمع ہوگا، سب کا مال غنیمت یہاں جمع ہوگا۔ یقولون یثرب، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یثرب۔ یہاں وبائی بیماری تھی اس لیے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔
لیکن حضور تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وبا تھی نا اس کو جوفہ کی طرف منتقل کر دیا، اور مدینہ کو حضور نے فرمایا اب یہ یثرب نہیں ہے، اب یہ طیبہ اور طابہ ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، اب اسی مدینے کی مٹی ہی شفا کا باعث ہے۔ فرمایا وہی المدینہ، اب یہ کیا ہے؟ مدینہ ہے، تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، کیا بات! فرمایا یہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دے گی جس طرح بھٹی ہوتی ہے نا، لوہار کی بھٹی، وہ لوہے کے خبز کو، زنگ کو دور کر، لوہے کو گرم کیا جاتا ہے نا، زنگ اس کا دور ہو جاتا ہے، جس طرح بھٹی سے لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے نا، اس طرح برے لوگ مدینے سے بھی دور ہو جائیں گے، یہ ان کو دور پھینک دے گا۔ باب المدینہ طابہ، مدینہ کیا ہے بھائی؟ طابہ ہے اس کا نام۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثنی عمرو بن یحییٰ عن عباس بن سالم بن سعد عن ابی حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک، ہم حضور کی میت میں تبوک سے واپس آ رہے تھے، حتی اشرف علی المدینہ، جب حضور نے مدینہ دیکھا نا تو فرمایا ہذہ طابہ، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ کیا ہے؟ پاکیزہ شہر ہے۔ باب لابتہ المدینہ، مدینہ کے دو ٹیلے، پتھریلے ٹیلے کو کہتے ہیں لابت۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول لو رأیت الذباب بالمدینہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں ہرن دیکھوں، ذباب ہے نا ہرن، مدینہ میں دیکھوں، ترتا وہ چل رہا ہے، ما زعرتها، تو میں اس کو ڈراؤں گا نہیں، یعنی اس کو بگاؤں گا نہیں۔ کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین لابتیا حرام، کہ دو پتھریلوں کے درمیان کی جگہ کیا ہے؟ حرم ہے۔ باب من راغب عن المدینہ، جو لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، مدینے سے انحراف کرتے ہیں۔ راغبہ کا صلہ ان عین نون ان استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انحراف کرنا، چھوڑ دینا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یترکون المدینہ علی خیر ما کانت، لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے اس کی خیر کے باوجود، مدینہ میں خیر ہی ہے، بھلائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر مدینے میں آ جائے گا، ایمان سکڑ کر مدینے میں آ جائے گا، اس کے باوجود لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لا یغشاها الا الاواف، اس پہ غالب آ جائیں گے درندے، اواف درندے، یریدو اواف السباع والطیر، یا پرندے، درندے یا اور پرندے، اوافی، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اس پر کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ یعنی درندے خوراک تلاش کرنے کے لیے وہاں آ جائیں گے، پرندے اپنی خوراک تلاش کریں وہاں جائیں گے، بندے چلے جائیں گے۔ تو درندے وہاں ہی ہوتے ہیں نا جہاں بندے نہیں رہتے، جہاں بندے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر درندے آ جاتے ہیں، اوافی تلاش کرنے والے۔ وآخر من یحشر الرائیان من مزینہ یریدان المدینہ، آخری دو شخص جن پہ قیامت قائم ہوگی، آخر من یحشر، آخری وہ لوگ جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، رائیان، وہ دو چروائے ہوں گے، من مزینہ، مزینہ قبیلہ سے، یریدان المدینہ، وہ مدینہ طیبہ اپنی بھیڑیں بکریوں کو لے کر آ رہے ہوں گے، ینعقان بغنمہما، وہ اپنی بکریاں ہانک کر لا رہے ہوں گے، فیجدان ہی وحشن، تو وہ مدینہ کو وحشت زدہ پائیں گے، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا۔ حتی اذا بلغا ثنیۃ الوداع،
وہ سنیت الوداع میں جب پہنچیں گے خرا علی وجوہ ما، تو وہ منہ کے بل گر جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب مدینہ طیبہ سے واپس جاتے تھے تو انتہائی زار و قطع روتے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو مدینہ چھوڑ کر جائیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن عبداللہ بن زبیر عن سفیان بن ابی زہیر انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تفتح الیمن، ابھی یمن فتح نہیں ہوا، یہ پہلے کی بات ہے، حضور نے فرمایا تفتح الیمن، یمن فتح ہوگا، فیاتی قوم یبسون، لوگ آئیں گے اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، یبسون اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، فیتحملون باہلیہم ومن اتاہم، وہ مدینہ طیبہ سے اپنے رشتہ داروں کو لے کر چلے جائیں گے ان اونٹوں پر، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ بہتر تھا اگر اس حقیقت کو سمجھتے، حقیقت کو سمجھتے تو مدینہ بہتر تھا، لوگوں کو وہ اٹھا کر یمن لے جائیں۔ وتفتح الشام، یہ بھی غیب کی خبر ہے، شام ابھی فتح نہیں ہوتا، ضرور پہلے فرمایا شام فتح ہوگا، فیاتی قوم یبسون، لوگ آئیں گے اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، فیتحملون باہلیہم، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں گے، ومن اتاہم، اور جو ان کی اطاعت کریں گے ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے، جو ان کی بات مان جائیں گے ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ ایک ہوٹل کے باہر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہے، مدینہ طیبہ میں، وتفتح العراق، عراق فتح ہوگا، یہ فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا ہے عراق، تو حضور نے پہلے ہی بیان فرمایا عراق فتح ہوگا، فیاتی قوم یبسون فیتحملون بآلہم ومن اتاہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ باب الایمان یارد الی المدینہ، یارد کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا، کسی چیز جگہ پہ اکٹھا ہو جانا۔ حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا انس بن ایاس قال حدثني عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان سکڑ جائے گا مدینہ میں، کہیں اور ایمان آپ کو نہیں ملے گا، کما تعرض الحیۃ الی جھرہا، جس طرح سانپ اپنی بل میں اکٹھا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح ایمان بھی مدینہ میں اکٹھا ہو جائے گا۔ باب اسم من قاد اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کے خلاف سازش کرے گا، قادہ یقیدو میں نا سازش کرنا، مکر و فریب کرنا، ان کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ حدثنا حسین بن حریث اخبرنا الفضل عن جوید عن عائشہ قالت سمعت سعدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یقید اہل المسجد اہل المدینہ احد، کوئی بندہ اہل مدینہ کے خلاف سازش نہیں کرے گا الا ان ماء، مگر وہ پگھل جائے گا، ان ماء کا معنی کیا ہے؟ پگھل جائے گا، کما ینماء الملح فی الماء، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا، ختم کر دے گا، مراد کیا ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ باب آتام المدینہ، مدینہ کے محلات۔ حدثنا علی حدثنا سفیان حدثنا ابن شہاب قال اخبرنی عروہ سمعت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ فقال هل ترون ما ارى، تو نے صحابہ کو فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، انی لا ارى مواقع الفتن، میں فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان، کا مواقع القطرے، اتنے فتنے آ رہے ہیں جتنے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، بارش کی گرنے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ تابعوا معمر و سلیمان بن کثیر عن الزہری
باب لا يدخل الدجال المدینہ، مدینہ میں دجال مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابی عن جدی یعنی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، مسیح دجال کا روب داخل نہیں۔ آج کل کچھ لوگ، حالانکہ دجال کا وجود ہے، دجال ایک انسانی شکل میں ہو جو حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس دن میں ایک آدمی کو سن رہا تھا، کوئی انجینئر ٹائپ آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا دجال سے مراد ہے کہ یہ سوشل میڈیا، دجال سے مراد ہے سائنس، دجال سے مراد ہے یہ انسان کی فکر اور سوچ، حالانکہ یہ نہیں مراد۔ دجال ایک انسان ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ وہ سفر کرے گا حضور نے فرمایا، لیکن مکے اور مدینے میں داخل، سوشل میڈیا مکے مدینے میں داخل ہو نہیں گیا، ہم سے بہتر ہو گیا، بڑے صغیر سے زیادہ ہو گیا، تو یہ کیسے اس کو کہا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ان النبی صلی اللہ قال لا يدخل المدینہ روب المسیح الدجال لہا یومئذ سبعۃ ابواب، جب دجال آئے گا مدینے کے 7 رستے ہوں گے، دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر رستے کے اوپر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نعیم بن عبداللہ المجمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انقاب، نقب کی جمع ہے انقاب، اس سے مراد بھی رستہ ہے۔ مدینہ کے رستے پر فرشتے ہوں گے ملائکہ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ میں طاعون بھی داخل نہیں ہوگا اور دجال بھی داخل نہیں ہوگا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا الولید حدثنا ابو عمرو حدثنا اسحاق حدثني انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من بلد الا سیاتہ الدجال، ہر شہر میں دجال پہنچے گا بھائی۔ ساتا یہ کیا نام ہے، واتیا یاتا کا معنی ہوتا ہے روندنا، واتا یاتا کا معنی سیاتا ہو، یعنی وہ پہنچے گا، روندے گا ہر شہر کو، الا مکہ والمدینہ، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیس لہا من نقاب نقب، کوئی رستہ ایسا نہیں ہوگا، الا علیہ ملائکہ، ہر رستے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے، صافینہ، جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، پرے باندھ کر کھڑے ہوں گے، یا رسولہ، جو مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ثم، یہ بھی میں نے حدیث بیان کیا، ترجف المدینہ تو بے اہلہا ثلاث رجفات، اس کو 3 جھٹکے آئیں گے، مدینہ کو 3 جھٹکے آئیں گے، فیخرج اللہ کل کافر و منافق، اندر جو کافر منافق ہوگا سب کو باہر نکالے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ حدیثا طویلا عن الدجال، اللہ کے رسول نے دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان فرمائی۔ فکان فیما حدثنا به ان قال، جو حضور نے بیان فرمایا اس میں یہ بھی فرمایا، یاتی الدجال، دجال آئے گا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِینہ، مدینہ کے رستوں میں داخل ہونا اس کا کیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ يَنزِلُ بَعْدَ الصَّبَاخ الَّتِي بِالْمَدِینہ، وہ شوریلی زمین میں اترے گا، صباخ شوریلی زمین، شور والی، جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، چونا چونا نظر آتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، ایک بندہ آئے گا مدینہ طیبہ سے دجال کے پاس، جو سارے لوگوں سے اچھا ہوگا۔ فَيَقُول، وہ کہے گا، اس کو دیکھ کر کہے گا وہ بندہ، أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ، وہ پہچان لے گا یہ تو دجال ہے، وہ کہے گا تو دجال ہے، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، تو دجال ہے، خدا نہیں ہے۔
اللہ اکبر. وہ کہے گا الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہو، تمہارے بارے میں حضور نے حدیث بیان کی ہے، تیرے بارے میں حضور نے حدیث بیان کی ہے. فیقول الدجال، دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا، وہ جو سارے لوگ آ گئے تھے نا کافر اور منافق اس کے پاس، تو ایسے شعبدے دکھائے گا کہ لوگ اس کو خدا مان لیں گے. فیقول الدجال ارأیت ان قتل، تو لوگوں کو کہے گا بتاؤ اگر میں اس شخص کو قتل کروں، ان قتل تو ہاذا ثم احییتہ، پھر میں اس کو زندہ کروں، حال تشکون فی الامر، کیا تم میرے خدا ہونے میں شک کرو گے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے نا، تو وہ کرے گا ایسا. فیقولان لا، وہ کہیں گے نہیں پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے. فیقتلہ، وہ اس بندے کو قتل کرے گا. ثم یحییہ، پھر اس کو زندہ کرنا اور مارنا کس کی شان ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ معیار الوہیت، معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے اور مستحق عبادت ہونا ہے. توجہ سے سنیں، معیار الوہیت واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا ہے. یہ کہنا کہ تم کہتے ہو جی حضور دور سے سن لیتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا، تم کہتے ہو اللہ کا بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہو گیا. نہیں، اسی وجہ سے امام بصیری کا وہ شعر ہے نا قصیدہ میں، فرمایا دا ما ادعتہ النصارى فی نبیہ، کہ حضور کے بارے میں وہ تو نہ کہو جو نصرانیوں نے حضور کے بارے میں کہا. نصرانی کیا کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. باقی حضور کی مدح میں جو بھی تم کہو گے نا کہتے رہو، وہ الوہیت کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ الوہیت کے زمرے میں. یہ کیسا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی توہین کی ہے. واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے، باقی ساری کائنات ممکن ہے. پڑھا ہوا ہے یہ شرح قائد کے اندر چیزیں آئی، باقی ساری کائنات کیا ہے؟ ممکن ہے. اور یعنی ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے ممتنع، جس کا ہونا ممتنع ہو، وہ ہے شریک باری تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ شریک. یہ ہے معیار الوہیت. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ واجب الوجود ہے. وہ کیا ہم حضور کو واجب الوجود کہتے ہیں؟ کسی اللہ کے بندے کو واجب الوجود کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. کیا ہم کسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. یہ دو چیزیں معیار الوہیت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کیسے ہر بات کو شرک کہہ رہے ہوتے؟ اگر کوئی شخص کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی واجب الوجود سمجھے تو شرک ہے، کسی کو مستحق عبادت سمجھے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے علاوہ جو آپ بات لمبی ہو جائے گی، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سمیع ہے اور بندہ بھی، تو شرک ہے. پھر ہمارا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. وہ واجب الوجود ہے اور وہ مستحق کی عبادت ہے. باقی کوئی ذات مستحق کی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی ان دو چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھے وہ مشرک ہوگا. جو شخص حضور کو مستحق کی عبادت سمجھے وہ مشرک ہوگا. کسی اللہ کے بندے کو عبادت کا مستحق سمجھے وہ مشرک ہوگا. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ مشرک
نہیں ہو۔ یہ یاد رکھیں، شرک کی تعریف یاد رکھیں، پتہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھے تو وہ مشرک ہوگا، کوئی اس مستحق کے عبادت کسی اور کو سمجھے تو وہ مشرک ہوگا، ورنہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مستحق کے عبادت، نہ ہم اس کو مستحق کے عبادت کسی کو سمجھتے ہیں نہ واجب الوجود سمجھتے، اس لیے شرک لازم ہو۔ تو اب بعض لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آیتیں اس قسم کی، کہتے ہیں جی اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، تم کہتے ہو فلاں زندہ کرتا ہے فلاں بھی مارتا ہے۔ تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں مادر زاد اندھوں کو بھی بینا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، بندوں کو سے جو یہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے۔ بات چھوٹی سی ہے، شرک کو سمجھنے کے لیے یہ دو چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھے وہ مشرک ہوگا، اگر وہ کسی کو مستحق کے عبادت سمجھے مشرک۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اگر کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے، اگر وہ اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے تو مشرک ہوگا، اگر وہ اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو وہ حرام ہوگا۔ سجدہ کیا حکم بدل جائے گا اس کا، حرام ہونا اور ہے، کفر ہونا، شرک ہونا اور ہے۔ بہرحال چلو، تو باقی دور سے سننا، اس کو کہنا کہ یہ اللہ بھی دور سے سنتا ہے، تم کہتے ہو حضور بھی دور سے سنتے ہیں صلوات و سلام، تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ نہیں، شرک نہیں ہے۔ شرک صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کو کوئی آدمی واجب الوجود سمجھے یا اللہ تعالیٰ کو ذات کے علاوہ کسی کو مستحق کے عبادت سمجھے۔ کہا گیا یحیی فیقول حین یحیی، جب اس کو زندہ کرے گا، وہ بندہ جب اٹھے گا نا دوبارہ زندہ ہو کر، وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا واللہ ما کنت قط اشد بصیرۃ منی اليوم، جتنی بصیرت اب مجھے نصیب ہوئی ہے نا اتنی پہلے نہیں تھی، تو واقعی دجال ہے۔ کیونکہ حضور نے یہ بھی تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا نا کہ ایک بندے کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا، یہ غیب نہیں ہے، یہ تو قیامت کے قریب ہوگا، دجال آئے گا تو ہوگا نا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ اقتلوا فلا اسلط علیہ، دوبارہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن قتل نہیں کر سکتا۔